بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں موانع کی بحث ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد پھر ہماری گفتگو ہوئی حجب کے بارے میں۔ حجب کا مطلب یہ تھا کہ کچھ وراث دوسرے وراث کے لیے مانع ہیں، یعنی اگر یہ معنی نہیں ہوتے تو اس دوسرے کو میراث ملتی۔ تو ان حجب میں سے کچھ مسئلے پڑھ چکے۔ آج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مر گیا اور اس کا ایک معتق بھی ہے اور کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں قریبی رشتہ دار مطلقاً معتق کے لیے رکاوٹ ہے۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قریبی رشتہ دار چاہے طبقہ اولا کا ہو، چاہے طبقہ ثانیہ کا ہو، چاہے طبقہ ثالثہ کا ہو، وہ جو ہے کیا ہے، معتق کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور پھر اگر ایک بندہ مر گیا جس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، ایک معتق ہے اور ایک ضامن الجریرہ ہے، تو کہتے ہیں معتق ضامن جریرہ کے لیے رکاوٹ ہے۔ پھر ضامن جریرہ جو ہے کیا ہے، وہ امام کے لیے رکاوٹ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر میت کے ابوینی رشتہ دار بھی ہیں ہر مرتبے میں، اور کوئی صرف وہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے، تو ابوینی باپ کی طرف والوں کے لیے رکاوٹ ہے۔ مثلا ایک اس کا بھائی ابوینی ہے، یعنی کیا، میت کی ماں اور اس بھائی کی ماں ایک ہے، دونوں کا باپ بھی ایک ہے۔ اور دوسرا ایسا بھائی ہے جن کی ماں میت کی ماں سے الگ ہے، باپ ایک ہے، تو ابوینی ابی کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میت کا کوئی کزن ہے، کزن یعنی چچا ذات بھائی، وہ ابوینی ہے، یعنی اس میت کے باپ اور اس لڑکے کے باپ کی ماں باپ ایک ہی ہیں، یا دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ میت کا دادا دادی اور اس سے چچا ذات بھائی کا دادا دادی ایک ہی ہے، تو دوسری طرف سے پھر میت کا صرف چچا ہے جو ابھی چچا ہے، یعنی اس چچا کا باپ اور میت کے باپ کا باپ ایک ہے، ماں الگ ہے، تو یہ چچا ذات بھائی اس چچا کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میت کا کوئی ماموں ہے تو وہ ماموں رکاوٹ بنے گا چچا ذات بھائی کے لیے۔ جب ماموں رکاوٹ بنا چچا ذات بھائی کے لیے، تو اب چچا کو میراث ملے گی یا نہیں؟ کیونکہ چچا کے لیے رکاوٹ تھا کون؟ چچا ذات بھائی، یعنی اس میت کا وہ چچا کا لڑکا جو ابوینی تھا۔ تو اس میں اختلاف ہے، اور اس میں جو ہے کیا ہے، پھر مزید عبارت میں ہم کچھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر علماء کے کچھ اقوال بھی یہاں پر نقل کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ حجب ہے جو کل میراث سے رکاوٹ بن رہا ہے، اور کچھ ایسے حواجب ہیں جو میراث کے کچھ حصے سے رکاوٹ بنیں گے اور کچھ سے رکاوٹ نہیں بنیں گے، جو کہ اگلے درس میں ہوگا۔ آج کے درس میں ہم فل حاجب پڑھیں گے، لیکن جو ہے کیا جناب، بعض میراث والے حاجب ثم القریب مطلقہ، پھر کہتے ہیں قریب میت کا مطلقہ جس رتبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ کیا ہے؟ یحجب المعتق، وہ معتق کے لیے رکاوٹ بنے گا، یعنی معتق پھر میراث میں سے حصہ نہیں پائے گا۔ والمعتق، اور معتق بھی رکاوٹ بنے گا۔ ومن قام مقامہ، اور وہ لوگ جو معتق کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ معتق کے ورثہ۔ یحجب، وہ رکاوٹ بنے گے ضامن الجریرۃ، ضامن جریرہ کے، اور ضامن جریرہ رکاوٹ بنے گا کس کا؟ امام کا۔ اور اسی طریقے سے رکاوٹ بنے گا المتقرب الی المیت، وہ شخص جو میت کے قریب ہے ابوین کی طرف سے، فی کل مرتبۃ، ہر مرتبہ میں، من مراتب القرابہ، چاہے مرتبہ اولا ہو، چاہے ثانیہ ہو، چاہے ثالثہ ہو، ٹھیک ہے، جو ابوینی رشتہ دار ہوگا وہ یحجب المتقرب الیہ بالاب، وہ رکاوٹ بنے گا اس میت کے رشتہ دار کے جو صرف باپ کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہیں، تساوی، ظاہراً جو ہے کیا ہے، درج پڑھیں گے، جبکہ ان کے درجے جو ہے کیا ہے، وہ مساوی ہیں۔ مثلا ہیں تو سب کے سب بھائی، لیکن کچھ بھائی ابوینی ہیں، کچھ ابی ہیں۔ کا اخوۃ من ابوین، مثلا
کچھ میت کے بھائی ہیں جو ماں باپ کی طرف سے بھائی ہیں، مع اخوتن، اور کچھ ایسے بھائی ہیں جو صرف اور صرف جو ہے کیا ہے من ابن، باپ کی طرف سے بھائی ہیں. لا مع اختلاف درج یا درج، ایسا نہیں کہ درجے میں مختلف ہوں. کأخن لابن، مثلا میت کا ایک بھائی ہے باپ کی طرف سے، مع ابن اخن، جبکہ میت کا ایک بھتیجا ہے لابن، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے. فإن الأقرب، بالتحقیق جو میت کا زیادہ قریب ہے، اولا، وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے میراث اٹھانے میں، من الابد، ابد سے. یعنی جب بھائی ہے تو پھر بھتیجے کی نوبت نہیں آئے گی. وَإِن مُتَّ الْأَبْعَد، اگرچہ نسبت دی جاتی ہے اسے بعید کی، بطرفین، دونوں طرف سے، اب اور ام کی طرف سے، دون ہو، وہ اولا دونوں طرف سے رشتہ دار نہیں ہے. الا، ایک مورد ایسا ہے کہ جس میں دور والا قریب والے کی رکاوٹ بنے گا. فی ابن امن، چچا کا بیٹا، لابن و امن، وہ چچا جو ابی اور امی ہے، یعنی اس چچا کا ماں باپ اور میت کا ماں باپ ایک ہے. فإنہ، بتحقیق یہ چچا کا بیٹا، یمنع الامہ، یہ چچا کے لیے رکاوٹ بنے گا، للاب خاصتاً، وہ چچا جو صرف ابی ہے. یعنی کیا مطلب، میت کا جو چچا ہے اس کا باپ اور میت کے باپ کا باپ ایک ہے، یعنی میت کا دادا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی میت کی دادی اور چچا کی ماں الگ الگ ہیں. وَإِنْ كَانَ الْأَمُ أَقْرَبُ مِنْهُ، اگرچہ چچا اس دوسرے چچا کے بیٹے سے زیادہ قریب تر ہے. وہی مسئلۃ اجماعیۃ، فرماتے ہیں یہ مسئلہ اختلافی نہیں بلکہ یہ مسئلہ جو ہے کیا، وہ اجماعیہ ہے کہ چچا کا بیٹا چچا کے لیے رکاوٹ بنے گا. اجماعی بھی ہے اور منصوصۃ، اس کے بارے میں نص بھی آئی ہے. خرجت بذالک، یہ مسئلہ خارج ہو گیا اس نص کی وجہ سے، ان حکم القاعدۃ، قاعدے کے حکم سے. قاعدہ یہ تھا کہ یمنع الابعد، ٹھیک ہے، یہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. ولا یتغیر الحکم، یہ جو ہم نے حکم لگایا تھا کہ اگر ابوینی ابن ام ہے تو وہ ام کے لیے رکاوٹ بنے گا، اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کس صورت میں؟ فرماتے ہیں کہ بتعدد احدہما او تعددہما، یا صرف چچا کا بیٹا ایک ہے، چچے بہت سارے ہیں، یا چچا کے بیٹے بہت ہیں، چچا ایک ہے، یا دونوں طرف سے متعدد ہیں. ولا بالزوج وزوجت المجامعین لہما، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ جناب شوہر بھی ان کے ساتھ جمع ہو یا بیوی بھی جمع ہو، لہما، اس چچا کے ساتھ اور چچا کے بیٹے کے ساتھ. لصدق الفرض، اس لیے کہ ہمارا فرض یہ تھا کہ چچا کا بیٹا اور چچا، فی ذالک کلہ، بیوی کی صورت میں بھی وہ چچا اور چچا کا بیٹا شامل ہیں. وہ فی التغیر ہی بالذکورۃ والانوثۃ، اچھا اگر چچا کا بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو، مذکر اور مونث ہونے میں اگر اختلاف ہو تو پھر کیا مسئلے میں تبدیلی آئے گی؟ فرماتے ہیں قولان، اس میں دو قول ہیں. اجودہما ذالک، ان دو قول میں اچھا قول یہی ہے کہ ہم کہیں گے یہ حکم تبدیل ہو جائے گا، یعنی یہ پھر چچا اس چچی کی لڑکی پر مقدم ہوگا، لکونہ ہی خلاف الفرض، اس لیے کہ لڑکی جب چچا کی ہوگی تو یہ خلاف فرض ہے. المخالف للاصل، حالانکہ ہمارا فرض بھی مخالف اصل تھا کہ چچا کے ہوتے ہوئے چچا کے بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن بیٹے کے لیے جو ہے نص آ گئی. فیقتصر علی محلہ، پھر ہم اسی جو ہے کہ مخالف اصل کی محل پر اکتفا کریں گے کہ بیٹے کی صورت میں. ووجہ العدم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی، یعنی چچا کے بیٹے اور بیٹی کے لحاظ سے کوئی مسئلے میں فرق نہیں آئے گا. فرماتے ہیں اشتراک الذکر والانثی، کہ بھائی مذکر اور مؤنث دونوں مشترک ہیں فی الارث، ارث میں، والمرتبت، اور رتبے میں، والحجب، اور رکاوٹ بننے میں. فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس محل نزاع کو چھوڑ کر تو ہر جگہ یہی ہے کہ یہ مشترک ہے. وہ مذہب الشیخ، فرماتے ہیں یہی شیخ توسی کا جو ہے کیا ہے نظریہ ہے.
الحق الامۃ بالام، تو پھر تو اس میں یہ ہے کہ اگر میت کی ایک پھپھو ہے جو صرف ابی ہے اور ایک چچے کا بیٹا ہے جو ابوینی ہے، تو وہ چچے کا بیٹا پھپھو کے لیے بھی رکاوٹ بنے گا۔ وَقَذَ الْخِلَافِ، اور یہی اختلاف ہے فی تغیر ہی کہ یہ حکم تبدیل ہوگا بے مجامعۃ الخال، اگر میت کا ماموں بھی ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ جمع ہو جائے۔ فقیل، تو ایک قول کے مطابق یہ تغیر، یہ حکم تبدیل ہو جائے گا۔ فیکون المال بین الام والخال، اب وہ کزن ہٹ گیا، چچا اور ماموں کے درمیان مال تقسیم ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ چچا اقرب من ابن الام، وہ کزن سے زیادہ قریب ہے۔ ولا مانع له من الارث، اور چچا کے لیے کوئی بھی معنی نہیں ہے میراث اٹھانے کے لیے، بنص ولا اجماعا، نہ کوئی ایسی نص آئی ہے نہ کوئی ایسا اجماع آیا ہے۔ فیسقط ابن الام رأسا، پھر ابن ام بنیاد سے ہی حذف ہو جائے گا۔ ویبقى فی الطبقۃ، تو اب تیسرے طبقے کے باقی رہ جائیں گے ام و خال، چچا اور ماموں۔ فیشترکان، تو پھر یہ دونوں مشترک ہوں گے کس بات میں؟ جناب میراث اٹھانے میں۔ مانع الام، اس لیے کہ چچا والی رکاوٹ ختم ہو گئی، حین اذن، جب میدان میں ماموں آ گیا۔ ذهب الى ذلك، اس نظریے کی طرف گئے ہیں عماد الدین ابن حمزہ، ورجحہ المصنف فی الدروس، اور اسی نظریے کو ترجیح دی ہے مصنف نے کتاب دروس میں۔ وقبلہ المحقق فی الشرائع کہیں یا وقبلہ، اور اس نظریے کو قبول کیا ہے محقق نے شرائع الاسلام میں۔ وقال قطب الدین راوندی، اور کہا ہے قطب الدین راوندی صاحب نے، ومعین الدین المصری، اور معین الدین مصری نے، المال للخال وابن العم، وہ کہتے نہیں بھائی یہ جو میت کا مال ہے ماموں کو ملے گا اور وہی کزن کو ملے گا۔ لأن الخال لا یمنع العم، اس لیے کہ ماموں تو چچا کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ خوب یہ لأن الخال لا یمنع العم، خوب ماموں چچا کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ خوب ظاہراً عبارت میں کچھ گڑبڑ ہے، تو فرماتے ہیں کہ لأن الخال، اس لیے کہ ماموں لا یمنع العم، وہ چچا کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ فلان لا یمنع ابن العم، پھر ہم کہیں فلانا، یعنی وہی ماموں جو ہے کیا ہے ابن ام کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ خوب تو اس طریقے سے اسی جو ہے کیا ہے وہ چچا کے بیٹے کو ملے گا، الذی ہوا اقرب اولا، ٹھیک ہے، وہی ابن ام جو اقرب ہے اور اولا ہے۔ وقال المحقق فاضل سدید الدین محمود الحمصی، اور جناب محمود الحمصی صاحب نے کہا ہے المال للخال، بھائی یہ پورا مال جو ہے کہ ماموں کو ملے گا۔ لأن الام محجوب بابن الام، اس لیے کہ چچا کو تو کزن کی وجہ سے نہیں ملے گا، وابن الام محجوب بالخال، اور پھر ابن ام کو خال کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَجْهٌ وَجِيهٌ، کہتے ہیں کہ ان تمام اقوال میں سے ہر ایک کے لیے مناسب دلیل ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقْوَاهَا، اگرچہ ان ادلہ میں سے قوی تر جو ہے کیا ہے الاولو، وہ پہلا ہے کہ بھائی چچا اور ماموں میراث اٹھائیں گے۔ مخالف الاصل، ٹھہرتے ہوئے اس مسئلے میں جو مخالف اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ چچا کے ہوتے ہوئے کزن کو نہ ملے، چچا کو ملے، علی موضع نص، صرف کزن کی صورت میں چچا بیچارے کو جو ہے کیا محروم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ والوفاق، اور اتفاق بھی اسی پہ ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے کزن کی صورت میں چچا کو نہیں ملے گا۔ فیبقى عموم آیت اولی الارحام، پھر باقی رہے گی وہ آیت جو کہتے تھے اول الارحام بعضهم اولا ببعض، یہ عام ہے۔ التی استدل بها الجمیع، وہ آیت کے جس کے ذریعے تمام علماء نے استدلال کیا ہے علی تقدیم الاقرب، کہ بھائی اقرب کو مقدم کیا جائے گا خالیا عن المعارض، جب وہ معارض سے کیا ہو خالی ہو۔ وتوقف العلامۃ فی المختلف، اور علامہ ہلی نے کتاب مختلف میں توقف کیا ہے کہ جب یہ تینوں پارٹیاں ہوں
ماموں بھی ہو، چچا ابی بھی ہو، اور چچا کا بیٹا ابوینی بھی ہو، لذالک اسی بات کی وجہ سے کہ علماء میں اس میں اختلاف ہو گیا ہے اور سب نے دلیلیں قائم کی ہیں۔ وقد صنف ہؤلاء الافاضل، اور ان افاضل نے لکھی ہیں اس مسئلے پر رسائل کتابیں، تشتمل علی مباحث طویلہ جو طویل مباحث پہ مشتمل ہیں، وہ فوائد جلیلہ اور ان میں بہت ہی اچھے اچھے فوائد بھی ہیں۔ تو جو زیادہ تحقیق چاہتا ہے تو وہ ان رسائل کی طرف رجوع کرے۔ باقی اگلا درس انشاءاللہ اس میں ہے کہ وہ کون سے حاجب ہیں جو کچھ میراث سے رکاوٹ بنیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔